مولانا الطاف حسین حالی کی نظم اسلامی مساوات۔ کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر، تو ہوتے ہیں مسخ ان میں پہلے تونگر۔ کمال ان میں رہتے ہیں باقی نہ جوہر، نہ عقل ان کی ہادی نہ دین ان کا راہبر۔ نہ دنیا میں ذلت نہ عزت کی پرواہ، نہ عقبیٰ میں دوزخ نہ جنت کی پرواہ۔ جب کسی قوم کا دفتر یعنی قوانین نظم و نسق اور حالات الٹ جاتے ہیں تو ان میں تونگر یعنی امیر لوگ سب سے پہلے مسخ ہوتے ہیں۔ مسخ ہونے کے معنی ہے بگڑ جانا۔ جب کسی قوم پر زوال آتا ہے تو سب سے پہلے امیر لوگ بگڑ جاتے ہیں۔ ان میں کوئی خوبی اور کمال باقی نہیں رہتا، کسی قسم کی قابلیت نظر نہیں آتی۔ نہ عقل ان کی ہادی یعنی ہدایت دینے والی بن سکتی ہے اور نہ ہی دین ان کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ نہ انہیں دنیا میں عزت و ذلت کی پرواہ رہتی ہے اور نہ ہی آخرت میں دوزخ اور جنت کی پرواہ ہوتی ہے۔ نہ مظلوم کی آہوزاری سے ڈرنا، نہ مفلوک کے حال پر رحم کرنا۔ ہوا و ہوس میں خودی سے گزرنا، تعیش میں جینا نمائش پہ مرنا۔ سدا خواب غفلت میں بے ہوش رہنا، دم نزع تک خود فراموش رہنا۔ تونگر یعنی امیر لوگ نہ مظلوم کی آہوزاری سے ڈرتے ہیں، نہ مفلوک یعنی مفلس غریب اور محتاج کے حال پر رحم کرتے ہیں۔ یہ ہوا و ہوس یعنی لالچ میں اپنے آپ سے بھی کہیں دور نکل جاتے ہیں۔ یہ عیش و عشرت میں جیتے ہیں اور نمائش یعنی دکھاوے پر مرتے ہیں۔ ہمیشہ غافل رہتے ہیں اور بے ہوشی کی زندگی گزارتے ہیں، اور دم نزع یعنی موت تک یہ اپنے اعمال کو بھلائے رکھتے ہیں۔ پریشاں اگر قحط سے ایک جہاں ہے، تو بے فکر ہیں کیونکہ گھر میں سماں ہے۔ اگر باغ امت میں فصل خزاں ہے، تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہے۔ بنی نوع انساں کا حق ان پہ کیا ہے، وہ ایک نوع بشر سے جدا ہے۔ اگر ایک دنیا قحط کی وجہ سے پریشان ہے تو یہ تونگر یعنی امیر لوگ بے فکر ہیں کیونکہ ان کے گھر میں تو سامان موجود ہے۔ اگر امت کے باغ میں خزاں کا موسم ہے تو یہ خوش رہتے ہیں کہ ان کا باغ پھول کھلا رہا ہے۔ ان امیروں پر عام انسانوں کا کیا حق ہے؟ انسانوں کی یہ قسم تو انسانوں سے بالکل جدا ہے۔ کہاں بندگانے ذلیل اور کہاں وہ، بسر کرتے ہیں بے غمِ قوت و نہ وہ۔ پہنتے نہیں جز سمور و کتاں وہ، مکاں رکھتے ہیں رشک خلد جناں وہ۔ نہیں چلتے وہ بے سواری قدم بھر، نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم بھر۔ کہاں بندگانے ذلیل یعنی عام ادنا طبقے کے رتبے میں کمتر لوگ، اور کہاں یہ تونگر یعنی امیر لوگ جو کھانے پینے کی فکروں سے بے غم ہیں اور سمور و کتاں جیسے قیمتی لباس پہنتے ہیں، اور جن مکانوں میں رہتے ہیں جنت کو بھی ان مکانوں پر رشک آ جائے۔ یہ تونگر یعنی امیر لوگ بغیر سواری کے ایک قدم نہیں چلتے اور ایک لمحہ ساز اور موسیقی کے بغیر نہیں رہتے۔ کمر بستہ ہیں لوگ خدمت میں ان کی، گل و لالہ رہتے ہیں صحبت میں ان کی۔ نفاست بھری ہے طبیعت میں ان کی، نزاکت سو داخل ہے عادت میں ان کی۔ دواؤں میں مشک ان کی اٹھتا ہے ڈھیروں، وہ پوشاک میں عطر ملتے ہیں سیروں۔ ان امیر لوگوں کی خدمت کے لیے لوگ ہر وقت کمر کس کر تیار کھڑے رہتے ہیں۔ ان کی دوستیاں گل و لالہ جیسے خوبصورت لوگوں سے رہتی ہیں۔ ان کی طبیعت میں نفاست بھری ہوتی ہے اور ان کی عادت میں نزاکت ہوتی ہے۔ ان کی دوائیں بھی کڑوی نہیں ہوتی، ان سے بھی ڈھیروں خوشبو اٹھتی ہے، اور وہ اپنے لباس پر سیروں عطر لگا کر پھرتے ہیں۔ یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر، نہیں چین جن کو زمانے سے دم بھر۔
سواری کو گھوڑا نہ خدمت کو نوکر، نہ رہنے کو گھر اور نہ سونے کو بستر، پہننے کو کپڑا نہ کھانے کو روٹی، جو تدبیر الٹی تو تقدیر کھوٹی۔ یہ غریب لوگ ان امیروں کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہیں تو زمانے میں ایک لمحے کے لیے چین نصیب نہیں ہوتا۔ ان غریب لوگوں کے پاس نہ سواری کرنے کے لیے گھوڑا ہے، نہ خدمت کروانے کے لیے نوکر، نہ ان کے پاس رہنے کے لیے گھر ہے اور نہ سونے کو بستر، پہننے کے لیے ان کے پاس نہ کپڑا ہے نہ کھانے کو روٹی ہے۔ یہ جو بھی تدبیر کرتے ہیں وہ الٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کی تقدیر ہی کھوٹی ہے۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ آخری بند میں حالی کہتے ہیں کہ کتاب خدا یعنی ہدایت دینے والی کتاب قرآن کریم نے جو سب سے پہلا سبق دیا وہ یہ ہے کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور دو جہانوں کے خالق کا دوست وہی ہے جو اللہ کی مخلوقات سے محبت کا رشتہ رکھتا ہے۔ یہی عبادت بھی ہے اور دین و ایمان بھی، کہ ایک انسان دنیا میں دوسرے انسان کے کام آئے۔